السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جناب اسپیکر کو آج کی نشست میں گزشتہ نشست میں نہیں تھا اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عہدے کو سنبھالا اور آج ہماری اس مجلس کی آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ خوف کی فضا و مضطرب ذہن کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ نے بھی اپنے ابتدائی میں اس پر اظہار خیال کیا۔ اس وقت جو حالیہ عالمی سطح پر جو خوف کی کیفیت طاری ہے، اس میں وہ ممالک بھی شامل ہیں، جیسے ہمارا ملک شامل ہے جو جنگ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم بالواسطہ طور پر اس سارے عمل سے دوچار ہیں اور خوف کی کیفیت ہمارے اندر موجود ہے اور دن بدن اس میں کسی نہ کسی حوالے سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ نہ صرف خوف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت، ہماری معاشرت اور مسلسل جو ذہنی اضطراب ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے اور پاکستان کی عظیم فوج ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ہر مکتب فکر اور طبقے سے رکھنے والا شخص اس بدامنی اور جو اس وقت صورتحال ہے عالمی سطح پر اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک کڑی آزمائش اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ اس خوف کی فضا میں انسان کا ذہن شدید مضطرب بھی ہوتا ہے اور بے چین بھی اور غیر متوازن بھی۔ اس مسلسل کیفیت کی وجہ سے فیصلہ سازی کی صلاحیت بھی جو ہے وہ بھی بری طرح مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس صورتحال سے انسانی نفسیات ہر گہرے منفی اثرات پر بھی گہرے منفی اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں۔ اس سارے عمل سے انسانی ذہنی اور نفسیاتی اور بے چینی کا شکار اور خوفناک ماحول میں انسان جو ہے وہ منطقی طور پر سوچنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اور انسانی جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ اس سے خاص طور پر وہ لوگ جو حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جس میں نیند کی کمی کا ہونا، اسی طریقے سے بلڈ پریشر جیسے عوارض، اور اسی طریقے سے سر درد اور بے شمار ایسی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے نہ صرف یہ کہ یہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، بلکہ معاشرہ بھی جو ہے وہ عدم استحکام اور عدم تحفظ کا شکار ہو رہا ہے۔ خوف کی حقیقت آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی کہ یہ ذہنی اضطراب کیا ہے، اور ایک خوف کی حقیقت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے دماغ کا پیدا کردہ یہ ایک رد عمل ہے، اور جو ہمارے موجودہ حالات ہیں اس میں ہم کسی بھی فرضی منظرنامہ کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا، اور خود کو قائل کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور نتیجتاً ہم خوف کے دائرے میں قید ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ وہ خطرہ حقیقت میں موجود نہیں ہوتا یا اس کو دور دور سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن خوف کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تب تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ ہم اس پر یقین نہیں کر لیتے، اور یہ یقین اسی وقت ہوتا ہے جیسے ہمارے آس پاس کے جو جیسے سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، ہم سوشل میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر خاص طور پر یہ وی لاگس اور اس طرح کے بے لاگ تبصرے جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جب ہم سنتے ہیں اور ان کے سننے کے بعد ان کے وہ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی حوالے سے کتنا بھی مضبوط شخص کیوں نہ ہو، وہ ان الفاظ یا ان خیالات یا ان تاثرات کا اپنے اوپر اثر ضرور لیتا ہے، اور یہ خوف محض یعنی پھر ایک خیال کی صورت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے، اور جس سے پھر انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس کی ذہنی کیفیات میں تغیر اور تبدل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت تک رہتی ہے
جب تک کہ وہ انسان ان سب یہ جو ہمارے آس پاس جو واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو سنتے رہتے ہیں اور اسی کیفیت میں پھر ہم مزید اس میں گہرائی میں جو ہے وہ ہم جاتے ہیں اور اس سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کی کیفیت آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب کرونا آیا تھا، کرونا کے دوران بھی اسی طرح کے بہت سارے ڈس انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا اور دیگر جو میڈیاز تھے اس پر ہم سنتے تھے اور اس سے ہم متاثر ہو رہے تھے۔ تو حقائق کچھ اور حقیقت میں کچھ اور باتیں، اور جو سوشل میڈیا پر ہمیں سننے کو ملتی تھی یا دوسرے لوگوں سے، وہ کچھ اور ہوتی تھی، جس سے نہ صرف یہ کہ بدامنی اور ایک ایسی فضا جس میں غیر یقینی صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ابھی اس چیز پر قابو کیسے پایا جائے، کس طریقے سے ہم اس خوف کے ماحول سے نکل سکتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ جب کرونا کی صورتحال تھی تو اس کے بعد میں نے خود مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ٹریننگ کروائی، خاص طور پہ ہمارے ٹیچرز کے حوالے سے، کیونکہ میرا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے۔ تو ہم نے اس پر بہت سارے سیشن کروائے اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوا، اور میرا خیال ہے کہ اب بھی جو صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، جس سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں اس پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اور اسکولوں اور کالجز کی سطح پر ایسے سیشن کی ضرورت ہے جس سے ہم نہ صرف طلبہ، اساتذہ اور عام جو عوام الناس ہے اس کو اس میں سے ہم نکال سکتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشی صورتحال ہے، یعنی جس سے ہمارے جو ایک عام آدمی جو ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی تیل کا کرائسس ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، یہ ہے۔ ابھی میں رکشے میں جس میں آ رہا تھا تو وہ مجھ سے اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ اس نے کرایہ مانگا، میں نے کہا بہت زیادہ ہے، تو وہ کہنے لگا آپ کو پیٹرول کی قیمت کا اندازہ نہیں؟ میں نے کہا مجھے اندازہ ہے۔ تو جہاں بھی آپ جائیں تو پہلا آپ کا جو ڈسکشن ہوگی، جس پہ بحث ہوگی، وہ یہی ہے۔ تو یہ اس چیز سے کچھ یعنی ہم عالمی سطح پر جو اس وقت منظرنامہ ہے اس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کسی حد تک ہم اس پر قابو بھی پا سکتے ہیں، اور یہ دیر پا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جلدی اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں سیشن کی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر فرحت عباس صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک سنڈے اتوار کو ایک سیشن رکھا، تو میں نے کہا کہ ایسے سیشن جو ہے یہ مسلسل بھی ہونے چاہیے، اور خاص طور پر اسکولوں میں جا کر، کالجز میں جا کر وہاں پر یہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس دوران ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو سوشل میڈیا ہے، کسی حد تک ویسے سوشل میڈیا کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا چکا ہے، بہت سارے قوانین بھی بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غیر محسوس طریقے سے عام عوام الناس تک پہنچتی ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح مطالعہ کی عادت جو ہے وہ اس سے بھی ہم کافی حد تک اس سٹریس سے نکل سکتے ہیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ وقت اہل خانہ کے ساتھ گزار کر ان کی ہم اپنے طور پر ٹریننگ کر سکتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ایک جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی ایک مثبت قسم کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو فروغ دے کر ہم ان مسائل سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک شعر ہے کسی شاعر کا، ذہن پر مسلط ہے خوف کی فضا جیسے، پیش آنے والا ہے کوئی حادثہ جیسے۔ تو یہ ایک بے یقینی کی کیفیت موجود ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہم اس سے نبرد آزما ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی آزمائشیں آئی ہیں قوموں پر، اور انشاءاللہ تعالی اس سے بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ وما علینا۔